اور آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ پر بنائے جانے والے محمد بوزدیگ کی ڈرامہ سیریز کی آخری قسط کے بارے میں ہے، جس کے دونوں ٹریلرز ریلیز ہو چکے ہیں۔ اور اس کے پہلے ٹریلر کے حساب سے تو حال ہی میں آنے والے نئے ویلن کانسٹینٹائن کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ہولوفرا کی جاسوسی کرنے والی اس کی ملازمہ آندرا بھی ہولوفرا کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ اور اگر اس ڈرامے کے دوسرے ٹریلر کی طرف آئیں تو یہ اصل میں عثمان اور بالا کے فینس کے لیے ہی ریلیز کیا گیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ ٹریلر دیکھ کر گونچا اور علاؤدین کے فینس خوش ہیں کہ ان کی پسندیدہ جوڑی کی شادی بلکہ ولیمے کی تقریب ہونے جا رہی ہے، اور گونچا کافی قسطوں کے بعد ہنستی کھیلتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اورحان اور ہولوفرا کے فینس ناخوش ہیں کہ ان کی پسندیدہ جوڑی کی یہ فیری ٹیل کہانی کیوں نہیں دکھائی گئی جیسے گونچا اور علاؤدین کی دکھائی جا رہی ہے۔ جبکہ بالا اور عثمان کے فینس اپنی جگہ خوش ہیں کہ بالا اور عثمان کی گھڑ دوڑ بھی قسط میں شامل ہے اور ان کی گفتگو بھی، یعنی کہ محمد بوزدیگ نے اس قسط کو اس طرح تیار کیا ہے کہ ہر کوئی خوش رہے اور ہر کسی کو اپنی اپنی پسند کے سینز کا انتظار ہو۔ اور ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے ہم اس ڈرامہ سیریز کے ہر سیزن کی آخری قسط کی طرح اس سیزن کی آخری قسط میں بھی یہ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ قائم ہونے جا رہی ہے۔ اور ان دونوں ٹریلرز میں میری دلچسپی کی چیز صرف کوتاہیہ کا محل دیکھنا ہے اور یہ کہ محمد بے کا کیا بنتا ہے، ورنہ باقی قسط میں تو صرف گونچا اور علاؤدین کا ڈانس ہی بچتا ہے جو یہ دونوں ٹائٹینک سٹائل میں کریں گے۔ اور اگر محمد بوزدیگ نے اسی اپروچ کو جاری رکھا تو اورحان غازی پر بننے والی سیریز کے پہلا سیزن اینڈ ہونے پر بھی محمد بوزدیگ سارا سیزن فضول کہانیوں میں گزار کر آخر میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ہی دکھائیں گے۔ اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیریز ریاست کے قیام کے وقت سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن محمد بوزدیگ پچھلے 4 سیزن سے ریاست کے قیام کے ایشو کو مداحوں کو دکھا دکھا کر اسے کیش کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ٹریلر میں عثمان بے بازنطینی سپاہی کے بھیس میں بازنطینی چھاونی میں داخل ہوں گے اور تباہی مچائیں گے۔ اور بالآخر اب سیزن کے آخر میں محمد بے کی حرکتوں پر علاؤدین کا صبر جواب دے جائے گا اور وہ اب محمد بے کو سبق سکھائیں گے، جس کے بعد محمد بے علاؤدین اور عثمان بے کی شکایت لگانے کے لیے اسی حالت میں کوتاہیہ چلا جائے گا۔ ویسے ہمارا سوال یہاں محمد بوزدیگ سے یہی رہے گا کہ اس تمام سیزن میں کوتاہیہ کہاں تھا اور ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا۔ اور ناظرین اکرام، اب آئیے سب سے پہلے گونچا اور علاؤدین کی شادی کے علاوہ محمد بے والے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ تو گونچا کا ولیمہ اس لیے لیٹ ہوا تاکہ اس کے اپنے والد کے ساتھ صلح ہو جائے، لیکن جن حالات میں اب یہ ولیمہ ہو رہا ہے تو اب تو جرمیان پہلے سے بھی زیادہ عثمانیوں کے دشمن بن چکے ہیں، کیونکہ قائن ماز کی غداری کی خبر ملتے ہی علاؤدین جرمیانوں کا خون بہائے بنا نہیں رہے گا۔ لیکن علاؤدین اور محمد بے کی لڑائی والا یہ معاملہ گونچا اور علاؤدین کے ولیمے سے پہلے ہوگا یا بعد میں، یہاں اس چیز کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر علاؤدین محمد بے کو زخمی کر کے آتا ہے اور اپنی شادی میں اپنی بیوی کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، تو سوچیے یہ کتنا بھونڈا سینیریو ہوگا۔ بہتر تو یہ رہتا کہ اگر محمد اس شادی کے دوران گونچا کو اغوا کرنے کی کوشش کرے اور علاؤدین اپنی بیوی کی خاطر یہ قدم اٹھائے اور محمد بے کا پیچھا کرتے ہوئے اس سے لڑے، اور پھر محمد بے کو وہ قتل نہ کرے بلکہ ہلکا پھلکا زخمی کرے جیسا کہ اب کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قسم کا کوئی سینیریو اس ڈرامے کی قسط میں شامل نہیں ہوگا اور قائن ماز والا معاملہ ہی ایسا ہوگا جس سے علاؤدین آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ ویسے جب تک گونچا عثمانیوں کے درمیان ہے، جرمیان ایشو حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ اپنا تکبر اور اپنی نفرت نہیں چھپا سکتے، اور یہ نفرت سلطان مراد اول کے دور تک رہے گی، اور تب اس دشمنی میں صرف تھوڑی سی کمی ہوگی۔ اس مسئلے کا مکمل خاتمہ سلطان بائی یلدرم کے دور میں ہوگا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ گونچا کو علاؤدین اور محمد بے کی لڑائی اور محمد بے کے زخمی ہونے کے بارے میں معلوم ہوگا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ ہم آنے والی قسط میں دیکھیں گے۔ اور علاؤدین اور گونچا کی شادی پر اگر اپنا تبصرہ پیش کروں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ عثمان اور اورحان تو اپنی شادیوں کے دوران گھوڑوں پر ہی بیٹھے رہے اور ان کی بیویاں ناچتی رہیں، لیکن شیخ ادب علی کے تربیت یافتہ شاگرد اور دینی علم رکھنے والا مدرسے کا طالب علم علاؤدین سارے قبیلے کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ اور ویسے بھی اسے اس ڈرامے میں عام طور پر بھی گونچا کو سب کے سامنے گلے لگاتا دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف اورحان اپنی شادی سے پہلے ہی ہولوفرا کو گلے لگا رہا ہے۔ تو یہ کیا گھٹیا پن ہے۔ اور 2 قسطوں پہلے اس سیریز میں انٹری دینے والا ویلن کانسٹینٹائن صرف 2 قسطوں کی ہی مار رہا اور آخری قسط میں عثمان بے کے ہاتھوں اپنی گردن اڑوائے گا۔ اور یہ ویسے قرۃ عثمان کے رائٹرز کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی نئے ویلن کی بڑے زبردست انداز میں انٹری کرواتے ہیں، لیکن صرف 1 یا 2 قسطوں بعد ہی اس کا سارا روب مداحوں کے نظر میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ویلن کو مضبوط دکھا کر اس کا عثمان بے سے آمنا سامنا ہو اور پھر عثمان بے اس پر قابو پا کر اسے ختم کرے تو تب کہانی میں دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔
जबकि एल्चम खातून की बेगुनाही अगली किस्त में साबित हो जाएगी और उसे कबीले में उसका मुकाम दोबारा मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि एल्चम खातून अगले सीजन में होगी या नहीं। और नाज़रीन इकराम, 5वें सीजन के आखिर में शूटिंग खत्म होने के बाद स्टाफ, क्रू और अदाकारों के ग्रुप फोटोज की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, जिन्हें देखकर मद्दाह हैरान रह गए कि इनमें से हर फोटो में तो गाय, जो कि असल लाइफ में बाला का मंगेतर है, हर तस्वीर में इस तरह आगे आगे है जैसे उसने इस सीरीज में सालों से अपना खून पसीना बहाया हो, और उसी की वजह से ये सीरीज यहाँ इस सीजन 5 तक पहुंची। बेशक बाला के फैंस को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि ना तो इस अदाकार की शख्सियत में कोई खास बात है और ना ही इसकी अदाकारी में, तो फिर इसे क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? क्या सिर्फ इस वजह से कि बाला खातून यानी ओज़गे तोरर महमद बोज़दैक की बीवी असली ज़ैनब पैकर की बेस्ट फ्रेंड है और बाला का मंगेतर सिर्फ इसी चीज़ को कैश करवा रहा है और ओज़गे तोरर के जरिए टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी प्रमोशन करवा रहा है? वैसे इस तरह की प्रमोशन ज़्यादा अरसा चलती नहीं है, क्योंकि जब इंसान के अंदर टैलेंट ना हो तो कोई कब तक तावन कर सकता है। और सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बनाए गए इस ड्रामे के पहले सीजन की शूटिंग इतवार 21 जून 2020 को ख़त्म हुई। दूसरे सीजन की शूटिंग इतवार 20 जून 2021 को ख़त्म हुई। तीसरे सीजन की शूटिंग हफ्ता 11 जून 2022 को ख़त्म हुई और सीजन 4 की शूटिंग जुमा 9 जून 2023 को ख़त्म हुई और अब 5वें सीजन की शूटिंग जुमा 7 जून 2024 को ख़त्म हुई। और पिछली किस्त में इस ड्रामे की व्यूअरशिप रेटिंग इस ड्रामे की तारीख में पहली बार 5 तक गिर गई। तो इस मामले में खुलूस के साथ इस राइटर टीम की तारीफ करना चाहूँगी, जिनकी कोशिशों, जहानत और क्रिएटिविटी की वजह से ये सीरीज 14 की रेटिंग से 5 तक आ गई है। और अब इनका मिशन ये होना चाहिए कि इस रेटिंग को 4 तक ले जाया जाए, क्योंकि जिस तरह इस तारीखी सीरीज को एक लव स्टोरी ड्रामे में बदला गया तो ये कोई आसान काम नहीं था। इन राइटर्स की बहुत मेहनत लगी है और ये राइटर्स ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि मद्दाह ओरहान और अलाउद्दीन की लव स्टोरी से ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि अहमद आल, आयगुल का बेटा और आय दुगदू किधर हैं, यानिस, प्रिंसेस सोफिया और हेलन कैसे मरे, आग तैमूर कहाँ है और क्या वो उस्मान बे के पास कुंदूज बे की अमानत नहीं था, जबकि तुर्गुत शेख अदब अली के साथ हज पर गया था, तो ये दोनों तारीखी किरदार कहाँ हैं और इनके साथ क्या हुआ। हो सकता है कि महमद बोज़दैक शेख अदब अली का किरदार ख़त्म कर भी देते, लेकिन उस सीजन में बाला को पहले ही इतना रोता धोता दिखाया गया है कि शायद फिर बाला के फैंस ये बात बर्दाश्त ना करते। माइकल कोसस को बुरसा में जासूसी के लिए भेजा गया था, तो वो किधर है? तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो में तस्वीरों के सिलेक्शन के बारे में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।